شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام المناقصہ، یہ بہت اہم بحث ہے، آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹینڈر کہتے ہیں نا، ٹینڈر۔ اب اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ آج حکومت نے اتنے ٹینڈر جاری کیے، اور کچھ دنوں پہلے آپ نے اخبار کے اندر دیکھا کہ بھائی ٹھیکیدار لوگوں کا احتجاج تھا کہ بھائی تم نے ٹینڈر کیوں جاری نہیں کیے۔ ایک روڈ بن رہا ہے یا کراچی ہی میں، تو اس کے ٹینڈر حکومت نے جاری نہیں کیے، اس کے اوپر ٹھیکیداروں نے احتجاج کیا۔ ٹینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ٹینڈر جو ہے مختلف جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں نا، ٹھیکیدار جن کے ٹھیکے لیتے ہیں، مثال کے طور پر روڈ بن رہا ہے، یہاں سے لے کر وہ ناظم آباد تک روڈ بنتا ہے۔ اب اس کے حکومت جو ہے نا ٹینڈر جاری کرتے ہیں۔ ٹینڈر کیسے جاری کرتے ہیں؟ بھائی اعلامیہ لگاتے ہیں اخبارات کے اندر، یہاں سے لے کر وہاں تک روڈ بن رہا ہے اور اس کا منصوبہ ہے، جو بھی ٹھیکیدار اس کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہے وہ جو ہے اپنی بولی پیش کرے۔ یہ بیع المزایدہ کے بالکل ضد ہے، اور صورت کے اعتبار سے بالکل اسی کی طرح ہے۔ بیع المزایدہ میں یہ ہوتا ہے کہ بائع جو ہے نا زیادہ سے زیادہ قیمت لینے کی وہ ہوتا ہے، خواہشمند ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولی لگ جائے، اور بیع مناقصہ میں کم از کم بولی لگوانے کا وہ خواہشمند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ روڈ ہم نے بنانا ہے، اور اس کا پورا تفصیلات نقشہ وغیرہ دے دیا۔ جو بھی ٹھیکیدار اس کو کم از کم قیمت اور لاگت پر بنا سکتا ہے وہ جو ہے اپنی بولی پیش کرے۔ پھر یہ ٹھیکیدار حضرات جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بولیاں لگاتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار نے بولی لگائی کہ میں اتنا یہاں سے لے کر وہاں تک یہ روڈ جو ہے 10 کروڑ کے بنا دوں گا۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں 8 کروڑ کا بناؤں گا، ایک نے کہا کہ 7 کروڑ کا بناؤں گا۔ اس طرح مختلف قسم کی بولیاں لگتی ہے۔ اب یہ کم از کم جو بولی لگے گی، حکومت یا ٹینڈر جاری کرنے والوں کا مطالبہ یہی ہوگا، ان کا منشا یہی ہوگا کہ کیا ہے، کم از کم بولی دینے والے کی بولی پر اس سڑک کو تیار کیا جائے، روڈ کو تیار کیا جائے، یہ کام ان سے لے لیا جائے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ اس کو کہتے ہیں بیع المناقصہ، اور اس کو کہتے ہیں ٹینڈر۔ یہ سیاستدان ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کو ٹھیکیداروں سے پیسے لے لے کر کہتے ہیں کہ بھئی ٹینڈر آئیں گے تو ہم آپ کو دیں گے۔ بہت سارے ٹھیکیدار ایسے ہوتے ہیں۔ امیر اکبر جو انتخابات کے لیے کھڑا ہے، ایک ٹھیکیدار اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھئی آپ کے پورے انتخابی جو خرچات ہے وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ نے بھی ایک وعدہ کرنا ہے۔ وعدہ یہ کہ آپ جب ترقیاتی کام کریں گے نا اپنے ماتحت علاقے کے اندر، تو وہ ترقیاتی کاموں کا ٹینڈر ہمیں دیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اس بنیاد پر پھر یہ بڑی بڑی بولیاں لگتی ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ ٹینڈر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اسی کی بات ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، کہاں تک جائز ہے، کہاں تک نہیں، اس کی جائز اور ناجائز صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اس کو ریورس آکشن کہا جاتا ہے۔ المناقصہ اصطلاح حادث لطریقۃ تتبعها جہات تريد شراء سلع او خدمات باقل ما يعرض عليهم من سعر۔ کہتے ہیں یہ ایک نئی اصطلاح ہے، یہ مناقصہ ٹینڈر یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ لطریقۃ، ایسے طریقے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہو گئی ہے یا استعمال کی جاتی ہے۔ تتبعها جہات، جن کے اتباع ایسے پارٹیاں کرتی ہے، تريد شراء سلع، جو کس سامان کے خریداری کا ارادہ رکھتی ہے، او خدمات، یا خدمات کا، باقل ما يعرض عليه من سعر، کم از کم قیمت پر جو ان کے پر پیش کی جاتی ہے، کم از کم قیمت پر وہ اس چیز کو لینا چاہ رہی ہوتی ہیں یا وہ کام کروانا
چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ پارٹیاں بیع المناقصہ یعنی ٹینڈر جاری کر دیتے ہیں. سمجھ لیں؟ آپ مثال کے طور پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، کسی ٹھیکیدار کو آپ ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں. کئی ٹھیکیداروں نے اپنی اپنی بولیاں لگائیں. ایک ٹھیکیدار کہتا ہے اس بلڈنگ کو میں بنا لوں گا، جیسے کہ اصول پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ بنانے والے کا جو ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے نقشہ بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بھئی اس نقشے پر ہمیں یہ بلڈنگ بنانا ہے، کتنے کے بناؤ گے؟ ہر ایک ٹھیکیدار اپنی اپنی بولی لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہی بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص یا ایسا ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے سامان بیچنا. ٹھیک ہے، نہیں سامان خریدنا. ہمیں اتنا انسٹرکشن کا سامان چاہیے، ہمیں جو ہے نا فلاں گاڑی چاہیے، ہمیں فلاں شاول چاہیے اتنے مقدار پر. اب جو ہے وہ اس کے لیے ٹینڈر جاری کرتے ہیں. اب لوگ پھر اپنے اپنے سامان پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہم آپ کو یہ سامان اتنے کے دیں گے. دوسرا کہتا ہے ہم آپ کو یہ سامان اتنا کر دیں گے. تیسرا آ کر وہ کہتا ہے ہم آپ کو یہ سامان اتنا کر دیں گے. اب ان کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے. ایک کہتا ہے مثال کے طور پر 10,000 کا دیں گے، دوسرا 12,000 کا، کوئی جو ہے نا 15,000 کا کہہ چکا ہوتا ہے. پھر جو ہے یہ بولیاں نکالی جاتی ہے اور اس کا حساب کیا جاتا ہے کم از کم بولی کس نے لگائی. ظاہر ہے جس نے کم بولی لگائی 10,000 کا کہا کہ یہ سامان میں آپ کو 10,000 کا فراہم کروں گا، تو وہ جو سامان لینے والا بندہ ہے، پارٹی ہے، وہ اسی کے ساتھ بات کرے گی. اب بات سمجھ میں یہ ہے. وقد عرفه قرار لمجمع الفقه الاسلامی الدولی بما یاتی، کہتے ہیں مجمع الفقه الاسلامی نے اس کی ایک قرارداد نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے: المناقصۃ طلب الوصول الى ارخص عطاء، کم ترین عطا کی طرف پہنچنے کو تلاش کرنا کہ کم از کم عطا کس نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے کم قیمت کس نے لگائی ہے اس کو تلاش کرنا. لشراء صنعت او خدمت، کسی چیز کی خریداری کے لیے، او خدمت یا کس شخص کی خدمات کو حاصل کرنے کے لیے. تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة. تقوم فيها الجهة الطالبة، کہ جس میں جو ہے طالبہ یہ مطالبہ کرتی ہے، قائم ہوتی ہے، لها بدعوة الراغبين، کیا رغبت رکھنے والوں کی دعوت، الى تقدیم عطاءاتهم، ان کے عطایا کے پیش کرنے کے لیے، وفق شروط و مواصفات محددہ، شروط اور اچھا خدمت، وہ قربانی کی جو خدمت جو طلبہ ہے ان کے ساتھ کرے گا. مفتی ضیاء الرحمن صاحب سے کمنا کس طرح ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ گئے اس بات کو کہ جو ہے طلب کرنے والی جو پارٹی ہے وہ اپنی دعوت جو ہے عطیہ پیش کرنے والوں کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور اس کے لیے ساتھ کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا خاصیات ہوتے ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی خاصیات ان شرائط کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. تو جو ٹھیکیدار ان شرائط کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور جو ہے یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بولی پیش کرے. وفی حقیقت ہی عکس المزایدہ، کہتے ہیں یہ بیع المناقصہ جو ہے یہ بیع المزایدہ کا بالکل عکس ہے. فالمزایدہ یجریها البائعون الذین یریدون ان یعقدوا البیع باکثر ما یعرض علیہم من ثمن. مزایدہ کیا ہوتا ہے؟ مزایدہ میں ہوتا یہ ہے یجریها البائعون، بائع حضرات اس کو جاری کرتے ہیں، الذین یریدون، جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ان یعقدوا البیع، کہ وہ بیع کو منعقد کر لیں، باکثر ما یعرض علیہم من ثمن، اس زیادہ سے زیادہ قیمت پر جو ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. فیطلبون العروض من المشترین، لہذا وہ مشترین سے، خریداروں سے
بولیاں طلب کرتے ہیں۔ والمناقصۃ یجریھا الراغبون فی الشراء، اب وہ یہ کام جو کرتے ہیں نا پہلے مزایدہ میں، وہ بائعین حضرات کرتے ہیں، اور بیع مناقصہ اس میں یہ کام کرنے والے مشتری ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ اگر پیش کرنے والے بائعین ہو تو مزایدہ ہے، اگر پیش کرنے والے کیا ہو، مشتری ہو، کیونکہ بائع تو چاہ رہا ہوگا کہ میرا سامان زیادہ سے زیادہ قیمت پر نکل جائے، اور مشتری چاہ رہے ہوں گے کم از کم قیمت پر ہم خرید لیں، ٹھیک ہے۔ والمناقصۃ یجریھا الراغبون فی الشراء، اور مناقصہ کو وہ لوگ جاری کرتے ہیں جو خریداری کے اندر رغبت رکھتے ہیں۔ ویطلبون العروض من الراغبین فی البیع، اور وہ بولیاں طلب کرتے ہیں من الراغبین فی البیع، جو فروختگی کے اندر رغبت رکھتے ہیں۔ ویرسون العطاء علی من یتقدم الیہم باقل الاسعار، وہ اپنے بیع کو، عطا کو مضبوط کرتے ہیں علی من یتقدم الیہم باقل الاسعار، جو کم از کم قیمت پیش کرے، جو کم از کم قیمت بتائے اس کے ساتھ وہ اپنا جو ہے نا اپنی بیع، اپنی بات پکی کر دیتے ہیں، سمجھ گئے۔ والکلام فی مشروعیت هذه العملیہ مثل الکلام الذي سبق فی المزایدہ، کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں کلام وہی ہے جو بیع المزایدہ کے اندر گزر چکا، یعنی جو شرعی حیثیت بیع المزایدہ کی ہے وہی شرعی حیثیت بیع المناقصہ کی ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَاقَصَةَ وَإِن لَّمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، کہتے ہیں مناقصہ کا ذکر اگرچہ فقہی کتابوں میں نہیں ہے، ولیکن يمكن قیاسها على المزایدہ، لیکن اس کو مزایدہ کے اوپر قیاس کرنا ممکن ہے۔ کیوں؟ لأنه لا فارق بينهما من حيث المبدأ، اس لیے کہ مبدأ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ بیع المزایدہ کرانے والے بائعین حضرات ہوتے ہیں، اور بیع مناقصہ کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ مشترین حضرات ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قیمت طلب کی جاتی ہے، اور اس میں کم از کم قیمت کو طلب کیا جاتا ہے۔ فإن العروض تقدم فيها كما تقدم في المزایدہ، اس کے اندر بھی بولیاں اسی طرح پیش کی جاتی ہیں جو بیع المزایدہ کی طرح کے اندر پیش کی جاتی ہے، دونوں میں بولیاں پیش کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وكونها صوما على صوم الآخر قد مر الجواب عنه في المزایدہ، کہتے ہیں اس کا صوم علی الصوم ہونا، تو اس کے جوابات پہلے گزر چکے ہیں کہ بھائی جس طرح کہ بیع المزایدہ کے اندر صوم علی الصوم کی صورتیں بنتی تھی، اس کے جواب حضرت نے دے دیے تھے کہ اگر بائع کسی ایک کے ساتھ اپنے بیع کیا کر دیں، اپنی جو ہے نا رجحان اس کی طرف ظاہر کر دیں کہ ٹھیک ہے بھائی اسی پر میں بیچتا ہوں، یا یہ کہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ آواز لگانا ہی چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب بائع اس آدمی پر یہ چیز بیچنا چاہتا ہے، اب آگے آدمی کے لیے بولی لگانا جائز نہیں ہوتا، یہ صوم علی الصوم کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو کم از کم قیمت جو ہے ایک ٹھیکیدار نے پیش کر دی، اور جو ہے یہ بیع مناقصہ پیش کرنے والا اس پر راضی ہو گیا، اب کوئی اور ٹھیکیدار اسے کم پیش نہ کرے، تو اگر کوئی کم پیش کرے گا تو یہ صوم علی الصوم کے زمرے میں آئے گا، پھر جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جو صورت وہاں بن رہی تھی وہی صورت یہی بن رہی ہے۔ ولیکن المناقصہ عادۃ انما تجری فی حاجات مشاریع الکبیرہ من التجارت والصناعہ، لیکن بیع مناقصہ عادی طور پر یہ بڑے بڑے منصوبوں میں جاری ہوتا ہے، من التجارت والصناعہ، تجارت کے جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، صنعت گیری کے کارخانے بنانے کے جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، ان میں بیع المناقصہ سے کام لیا جاتا ہے، ان میں بیع المناقصہ سے کام لیا جاتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے ٹینڈر جاری نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں جس میں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں۔ فکانت المزایدہ یمارسها الفقراء، یہ بیع مزایدہ جو ہے اسے کرنے والے اکثر و بیشتر فقیر حضرات ہوتے ہیں۔ حتی سمیت بیع المفالیس، یہاں تک کہ بیع المزایدہ کا دوسرا نام بیع المفالیس پڑ گیا ہے، مفلسون کی بیع۔ اما المناقصہ فإنها تجری بین جہات تجاریت او صناعیت سریت بمبالغ باہظۃ، کہتے ہیں یہ جو بیع المناقصہ ہے نا، یہ بڑی بڑی تجارتی پارٹیوں اور
صنعتکاروں کے درمیان اور بڑے بڑے بوجھ والے رقموں کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ یہ مبلغ کی جمع ہے، رقم۔ باحظہ ایسے رقم کو کہتے ہیں جو انسان کو جو ہے نا گرانبار کر دے، بوجھل کر دے، غیر معمولی قیمت، غیر معمولی رقم۔ یہاں پر کیا کہیں گے کہ یہ بیع المناقصہ یہ بڑی بڑی تجارتی پارٹیوں یا صنعتکاروں کے درمیان چلتا ہے بمبالغ باحظۃ، غیر معمولی قیمتوں کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا تَجْرِي بِطَرِيقَةٍ مَكْتُوبَةٍ اکثر انضباطًا وَدِقَّةً، اور کہتے ہیں یہ اکثر و بیشتر لکھنے پڑھنے کی صورت میں، کتابت کی صورت میں مکتوب انداز میں یہ پیش کیا جاتا ہے، اکثر انضباطًا وَدِقَّةً، اس کے اندر انضباط بھی زیادہ اور دقت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بڑا منصوبہ ہوتا ہے، بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو باقاعدہ اس کی کتابیں بنتی ہیں، باقاعدہ اس کو ضبط کرتے ہیں، دقت سے کام لیا جاتا ہے اس میں۔ والطریقۃ المتبعہ لاجراء المناقصہ، مناقصہ کو جاری کرنے کے لیے جو عام چلتا طریقہ ہے وہ یہ ہے ان الجهة التي تريد ان تعقد مع مقابل لبناء عمارة مثلا، کہ جو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کسی عمارت کے بنانے کے لیے وہ عقد کر لیں، مقابل کہتے ہیں ٹھیکیدار کو، مقابل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں، کہ جو پارٹی کسی ٹھیکیدار سے کوئی عمارت بنوانا چاہے اور ان کے ساتھ عقد کرنا چاہے، وہ تريد ان يتقدم اليها المقاولون بعروض مختلفہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ مختلف ٹھیکیدار جو ہے اپنی مختلف بولیاں پیش کریں، مختلف ٹھیکیدار اپنی مختلف بولیاں پیش کریں۔ فإنها تدون تفاصيل البناء ومواصفاته وشروط العقد في دفتر، اب یہ پارٹی کیا کرتی ہے، اس عمارت کی پوری تفصیل وہ اور اس کے جو ہے نا خصوصیات اور عقد کے شرائط ایک دفتر کے اندر، ایک نوٹ بک کے اندر یا رجسٹر کے اندر لکھ لیتے ہیں، ایک پہلے جو ہے نا منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہے جس کے اندر اتنے خصوصیات ہوں گی اور جو ہے اتنے کمرے ہوں گے، مثال کے طور پر جو کچھ بھی نقشہ ہوتا ہے وہ تیار کر دیتے ہیں پورا کے پورا، اور پھر جو ہے نا یہ بھی طے کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹھیکیدار ہم سے بات کرے گا تو ہم کن کن شرائط کے ساتھ اس ٹھیکیدار کے ساتھ اس کی بات کریں گے، اور اس کو ایک نوٹ بک کے اندر لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم تدعو المقابلین الى المناقصہ عن طریق الاعلان فی الجرائد اب الصحف، پھر یہ پارٹی جو ہے ٹھیکیداروں کو دعوت دیتی ہے ٹینڈر جاری کر کے عن طریق الاعلان فی الجرائد، اعلان کے طریقے پر، اور یہ اعلان فی الجرائد اخبارات کے اندر، اب الصحف یا جو ہے نا ماہانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ جو اخبارات جاری ہوتے ہیں ان اخبارات کے ذریعے سے پھر یہ ٹینڈر جاری کر دیتے ہیں۔ وَيُحَدِّدُ فِي الْإِعْلَانِ الْعَمَلُ وَبَعْضُ تَفَاصِيلِهِ، کہتے ہیں اعلان ہی کے اندر عمل کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اس کی تفاصیل بھی بتائی جاتی ہے، پوری تفاصیل گو نہیں بتائی جاتی لیکن ایک حد تک تفاصیل بھی بتائی جاتی ہے۔ اما دفتر الشروط الذي يحتوي على تفاصيل العمل بكاملها، ہاں وہ شروط والا رجسٹر الذي يحتوي على تفاصيل العمل بكاملها جو عمل کی پوری تفاصیل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، وعلى الشروط الاخرى للعقد، اور عقد جو شرائطیں ہوتی ہیں ان شرائط پر وہ رجسٹر حاوی اور مشتمل ہوتا ہے۔ فإنما يعطى للمشاركين في المناقصة بثمن يحدد في الإعلان المنشور في الجرائد أو الصحف، اب دیکھیں یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے، ایک رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹینڈر جاری کرتے وقت اس نوٹ بک کی خریداری کی باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے، قیمت بھی بتائی جاتی ہے کہ ہمارا نوٹ بک حاصل کرنے کے لیے اتنے قیمت میں ہر ٹھیکیدار کو اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پھر اس کو وہ رجسٹر
حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کما ان الاعلان یحدد آخر موعد لتقدیم العروض، جس طرح کہ یہ اعلان جو ہے بولیاں پیش کرنے کی آخری تاریخ متعین کر دیتی ہے، تو اس طرح جو ہے یہ اعلان یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس رجسٹر کو لینا ہے اور اتنے قیمت پر۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ وہ تاریخ فض العروض، اور اس طرح اعلان کے اندر یہ بھی واقع ہوتا ہے کہ وہ اس جو فیصلہ ہے نا ٹینڈر کھولنے کا، یہ ٹینڈر کو کھولنے کی تاریخ کون سی ہوگی یہ بھی اعلان کے اندر بتا دیا جاتا ہے۔ وفي بعض الحالات يطالب المقابلون بتقديم زمان ابتدائي ينبئ عن جديتهم في تقديم العرض۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ٹھیکیداروں سے کچھ پیش کی رقم وصول کر لی جاتی ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ وہ اس بولی پیش کرنے میں کتنے سنجیدہ ہے۔ جس طرح کہ پہلے گزر چکا نا ہامش الجدیہ، ہامش الجدیہ، یہاں پر بھی وہی صورت بنتی ہے کہ یہ عمارت بنوانے والے یا روڈ بنوانے والے وہ ٹھیکیداروں سے کوئی پیش کی قیمت وصول کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ تو بولی دے رہے، کہہ رہے کہ میں 10 کروڑ کا بناؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا کریں کچھ رقم ہمارے پاس ابھی سے جمع کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس فیصلہ کرنے میں ہمارے ساتھ بات کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زمان ابتدائی، زمان ابتدائی۔ وعلى اساس هذا الاعلان يتقدم المقابلون بعروضهم في ظروف مختومة مع مبلغ الزمان الابتدائی۔ کہتے ہیں اسی اعلان کے مطابق ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنی بولیاں پیش کرتے ہیں فی ظروف مختومۃ، بند لفافوں کے اندر، مع مبلغ الزمان ابتدائی، ساتھ ساتھ جو ابتدائی زمان وہ انہیں مانگا ہوتا ہے وہ زمان بھی اس کے اندر کیا ہے جمع کر دیتے ہیں۔ ثم ان جهة الطالبة للمناقصة تفتح الظروف المختومة في موعد محدد بحضور الشاركين في المناقصة او ممثليهم۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو پارٹی ہوتی ہے نا ٹینڈر پیش کرنے والی پارٹی، ان بند لفافوں کو کھولتی ہیں فی موعد محدد، مقرر وقت پر، بحضور المشارکین فی المناقصہ، بین مناقصہ کے اندر شرکت کرنے والے لوگوں کے سامنے، او ممثلیہم، یا ان کی نمائندوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ٹینڈر پیش کرنے والی پارٹی نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم فلاں جگہ روڈ بنا رہے ہیں، ٹھیکیدار اپنی بولیاں پیش کریں، اتنی ضمانت دینی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ 21 تاریخ کو یہ جو ہے بولیوں کی آخری تاریخ ہوگی اور اس تاریخ کو یہ بولیاں کھول دی جائیں گی۔ لہذا تمام ٹھیکیدار پھر اس مقرر تاریخ پر یا تو خود اپنی حاضری کو یقینی بنائیں یا اپنے نمائندوں کو بھیجیں۔ جیسے وہ مقرر تاریخ آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا ایک آدمی ایک بولی، کیونکہ وہ بند لفافوں کے اندر ہوتی ہے، تو کھولتے چلے جاتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کی بولی ہے، اتنے مقدار پر ہے۔ دوسرا لفافہ کھولتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بولی لگی ہوئی ہوتی ہے، نام لے کر وہ بتائی جاتی ہے کہ اتنی بولی لگی ہے، اس نے لگائی ہے۔ وسعر عرضی، اور اس طرح جو بولی کی قیمت ہوتی ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ویسجل، اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ثم یتم فحص العروض لتأکد من توافر الشروط وموافقت العروض للمواصفات المطلوبہ وموافقتها للاجراءات القانونیہ۔ بھائی دیکھیں، پھر جب یہ ساری بولیاں کھول دی جاتی ہے، اس میں سب کے پیسے سامنے آ جاتے ہیں کس نے کتنی بولی لگائی ہے، لیکن صرف یہ بولی زیادہ لگانا یہ مطلوب نہیں ہوتا، آگے پھر قوانین اور شرائط کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بولی اس نے زیادہ لگائی ہے، لیکن آیا ہمارے قوانین کے مطابق لگائی ہے، یا جو ملکی قوانین ہے، سرکاری قوانین ہے، اس کے مطابق یہ ہمارے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا، وہ جو ہے نا شرائط و ضوابط اس کے اندر پورے ہے کہ نہیں، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یتم فحص العروض، پھر جو ہے نا یہ
پیشگیاں ان کی تلاش مکمل کی جاتی ہے لتأکد من توافر شروط، تاکہ شرائط کے پورا ہونا یہ مستحکم طور پر ثابت ہو جائیں، وموافقت العروض، اور اس طرح پیشگیاں موافق ثابت ہو جائیں للمواصفات المطلوبہ، مطلوب خصوصیات کے۔ بھائی ہر ٹھیکیدار تو اپنے ٹھیکہ پیش کر لیتا ہے کہ میں بولی پیش کر لیتا ہے کہ میں اتنے پر بناؤں گا، لیکن آیا جو مطلوب صفت ہے اس مطلوب صفت پر بنائے گا نہیں بنائے گا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وموافقتها للاجراءات القانونیہ، اور اس طرح وہ سرکاری قوانین کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی بھی تلاش کی جاتی ہے۔ ثم تختار الجهة الطالبہ للمناقصہ العرض الاقل سعرا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو طلب کرنے والی طالب پارٹی ہوتی ہے، للمناقصہ جو ٹینڈر پیش کی ہوئی ہوتی ہیں، العرض الاقل سعرا جو بولی کم قیمت کی ہوتی ہے اسی کو پسند کر دیتی ہے، اسی کو اپنے لیے اختیار کر دیتی ہے۔ الا اذا كان ذلك السعر بالرغم من كونه اقل بالنسبه لسائر العروض، البتہ یہ جو کم از کم قیمت لگی ہوئی ہے، اگر یہ کم از کم قیمت بھی عام مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ ہو، اغلى بالنسبه الى سعر السوق، یعنی یہ جو قیمت ان لوگوں کے اعتبار سے تو سب سے کم ہے لیکن مارکیٹ قیمت سے یہ مہنگا ہے۔ مثال کے طور پر 10 ٹھیکیداروں نے بولیاں لگائی، ان میں سب سے کم قیمت ایک ٹھیکیدار نے لگائی 10,000۔ اب بات صحیح ہے، باقی شرائط بھی پورے ہیں اور عقد کے شرائط بھی پورے ہیں، قانونی کارروائی کے اعتبار سے بھی سرکاری قوانین کے اعتبار سے بھی معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو ظاہر ہے جو 10,000 جس نے بولی لگائی ہے یہ جہت طالبہ اسی کے ساتھ بات کرے گی نا، لیکن یہ 10,000 بھی عام قیمت جو مارکیٹ میں چلتی ہو اس سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر عام مارکیٹ میں جو ہے اس جیسا کام جو ہے 8,000 کا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو کم از کم بولی لگانے والا ہے اس نے 10,000 لگائے، تو گویا 2,000 زائد ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں اس بارے میں فحینئذ تفاوض الجہۃ الطالبہ، پھر یہ جہت طالبہ جو ہوتی ہے یہ گفت و شنید کرتی ہے۔ فاوض یفاوض مفاوضۃ، اس کا مطلب برابر کرنا، لیکن یہاں مذاکرات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بات چیت کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ جہت طالبہ کم از کم بولی پیش کرنے والے آدمی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے لتخفیض سعرہ لیکون موافقا لسعر السوق، تاکہ وہ اپنے قیمت کے اندر اور کمی کرے اور یہ قیمت جو ہے عام مارکیٹ قیمت کے مطابق ہو جائے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وَكَذَلِكَ إِذَا تَسَاوَتْ بَعْضُ الْعُرُوض فِي أَسْعَارِهَا، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بولی پیش کرنے والی کی بولیاں ایک جیسے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر امیر اکبر نے بھی 10,000 کی بولی لگائی، عبداللہ نے بھی لگائی، مبصر نے بھی 10 لگائی، اب ان تمام کی بولیاں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ شہاب کی بولی 12,000 کی ہے، دوسرے کی 15,000 کی ہے، دوسرے کی 20,000 کی ہے، لیکن اب ان 20,000 سے بات تو کرنی ہی نہیں ہے، بات تو کرنی ہے ان 10,000 والوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے 3 آدمی، تو کہتے ہیں اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ وَكَذَلِكَ إِذَا تَسَاوَتْ بَعْضُ الْعُرُوضِ فِي أَسْعَارِهَا، اس طرح بعض بولیاں قیمت کے اعتبار سے برابر ہوتی ہیں۔ ربما يلجأ إلى إجراءات مفاوضة علنية بين أصحاب هذه العروض، پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سب کے سامنے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی آپ تینوں نے یکساں قیمت لگائی ہے، ہم آپ تینوں کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ بھئی تم میں سے جو بھی اپنے بتائی ہوئے قیمت سے کم پر راضی ہو گیا ہماری بات اسی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھی مفاوضہ ہوتا ہے علانیہ، آمنے سامنے علانیہ طور پر، بین اصحاب هذه العروض، ان بولیاں پیش کرنے والوں کے ساتھ، لاختیار الاصلح، تاکہ جو زیادہ مناسب ہے اس کو اختیار کیا جائے، او یقسم العمل بینہم حسب ما تقتضیہ مصلحۃ الجہۃ الطالبہ، یا کبھی کبھی یہ مذاکرات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کم از کم قیمت سامنے آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کام چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جہت طالبہ ایسا کرتی ہیں، کام کو مختلف لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں۔ مبصر نے بھی 10,000 لگائے ہیں، عبداللہ نے بھی لگائے اور امیر اکبر نے بھی لگائے، تو اب جہت طالبہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرتی ہیں کہ بھائی کچھ کام آپ کریں، کچھ کام آپ کریں، کچھ کام آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی مرضی کے مطابق پھر اختیارات کو
کاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں. وبعد هذه الاجراءات يرسل العطاء لمن قبل عرضه. کہتے ہیں ان تمام رسمی کارروائی کے بعد عطا اس کے لیے مضبوط اور پختہ کر دیا جاتا ہے لمن قبل عرضه، جس کی بولی قبول کر لی جاتی ہے. اب آپ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، سب کے ساتھ تو بات پکی نہیں ہوگی، ایک کے ساتھ ہوگی، جس کے ساتھ بھی ہو جائے تو کیا ہے پھر اس کے بارے میں یرسل عطا، اس کی عطا جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط کر لی جاتی ہے. ومثل هذه الاجراءات تتخذ ايضا في المناقصات التي تطلب فيها عقود التوريد. کہتے ہیں کبھی کبھی یہ ٹینڈر جو ہے نا جاری کر دیے جاتے ہیں تطلب فيها عقود التوريد، جن کے اندر عقود التورید اتفاقات گزر چکا نا، اتفاقات البیع، ٹھیک ہے، اتفاقیت البیع جس کو عقد التورید بھی کہتے ہیں، پہلے گزر چکا. کبھی کبھی یہ ٹینڈر اس مقصد کے لیے بھی جاری کر دیے جاتے ہیں. بہت بڑا کارخانہ لگا جس کو جو ہے نا یومیہ 50,000 ٹن گوشت چاہیے، 50,000 ٹن گوشت چاہیے، یا اتنا گھی چاہیے، یا اس طرح کوئی اور چیز چاہیے. اب اس کے لیے وہ ٹینڈر جاری کر دیتے ہیں. تو کمپنیاں اپنی بولیاں پیش کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کو 50,000 ٹن گوشت روزمرہ، یہ ایک ہفتہ بعد یا ایک مہینے میں اتنے قیمت پر فراہم کریں گے. دوسری کمپنی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اتنے پر فراہم کریں گے. تیسری کمپنی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اتنے پر فراہم کریں گے. تو عقود التورید میں بھی ٹینڈر سے کام لیا جاتا ہے، عقود التورید میں بھی ٹینڈر سے کام لیا جاتا ہے. فاعلان طلب المناقصہ یحتوی علی مواصفات الاشیاء المطلوبہ وکیمیاتها. پھر یہ ٹینڈر کا جو اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان یحتوی، یہ مشتمل ہوتا ہے علی مواصفات الاشیاء المطلوبہ، مطلوب چیزوں کی خصوصیات پر، وکیمیات یا ان کے تعداد پر، ہمیں کتنے مقدار کی یہ چیز چاہیے. ويتقدم التجار بعروضهم لبيع هذه الاشياء ويرسل العطاء لاقلها سعرا بالطريقه التي ذكرناها في المقابله سواء بسواء. پھر تجار جو ہے نا اپنی بولیاں پیش کر دیتے ہیں ان چیزوں کے بیچنے کے لیے، اور پھر عطا اس کے ساتھ پکا اور مضبوط کر دیا جاتا ہے لاقلها سعرا، جو کم از کم قیمت پیش کریں، بالطریقۃ التي ذکرناها، بالکل اس طریقے پر جس طریقے کو ہم نے ٹھیکیداری کی صورت میں پیش کر دیا، وہ صورت بعین ہی یہی پر چلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنَّ فِي الْبِلَادِ الْمُخْتَلِفَةِ قوانین مختلفہ تخضع لها المناقصات. کہتے ہیں مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے قوانین ہوتے ہیں ٹینڈر جاری کرنے کے لیے. ٹینڈر جاری کرنے والے لوگ اس کی جو ہے نا پیروی کرتے ہیں. وہ اجراءات اور مختلف رسمی قوانین، سرکاری قوانین ہوتے ہیں. لا داعی لذکر تفاصیلها ہونا، کہتے یہاں پر اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر ملک کے اپنے اپنے تفصیلیں، اب ہم سب ذکر نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اس ملک کے رسم و رواج، ان کے قوانین کے مطابق معاملہ چلتا ہے. لأن امور اداریۃ لا يتعلق بها حکم فقہی، اس لیے کہ یہ صرف انتظامی معاملات ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی فقہی حکم متعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے حضرت کے ہم ذکر نہیں کریں گے. ولكن المسائل الفقہیہ المتعلقة بالمناقصات قریبۃ مما ذکرنا فی المزایدہ. البتہ اس ٹینڈر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو فقہی مسائل ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے جو ہم نے مزایدہ کے اندر ذکر کر دیا. یعنی بیع المناقصہ، بیع المزایدہ کے جو مسائل ہے قریب یکساں ہے. فلو كانت المناقصة لعقد يجوز انجازه على الفور شرعا، لہذا اگر ٹینڈر لعقد ایسے عقد کے لیے جاری کر دیا جائے، يجوز انجازه على الفور شرعا، کہ بالفور اس کو جاری کرنا یہ ممکن ہو. مثل عقد البيع للمبيعات الموجودة عند البائع، مثال کے طور پر ان مبیعات کا عقد جو فی الحال بائع کے پاس موجود ہے، اس کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے. بائع نے اپنی وہ چیز بعین ہی جو اس کے پاس موجود ہے پیش کر دی، اور ٹینڈر جاری کرنے والے نے ان سے کیا کر دیا؟ عقد کر دیا، مسئلہ ختم. او عقد الاجارہ، یا عقد الاجارہ کے طور پر ہو، او عقد الاستثناء، یا عقد استثناء کی بنا پر ہو. تنطبق علیہا جمیع الاحکام التي ذکرنا فی المزایدہ، تو اس کے اوپر وہ تمام احکام منطبق ہوں گے جو ہم نے
بیع المزایدہ کے اندر ذکر کر دی ہے۔ ولیکن المناقصہ کثیرا ما تقوی علی اتفاقات التورید، لیکن مناقصہ زیادہ طور پر اتفاقیت البیع یا اتفاقیت التورید کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ مناقصہ ٹینڈر کس کے جاری زیادہ کر دیے جاتے ہیں؟ اتفاقیات التورید کے لیے زیادہ تر ٹینڈر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَایَدَةِ، اور کہتے ہیں یہ مزایدہ سے پھر مختلف ہے۔ فی ان البیع فی المزایدات یتم فی مجلس العقد بالایجاب والقبول کما اسلفنا، کہتے ہیں مزایدات کے اندر تو بیع تام ہو جاتی ہے مجلس عقد کے اندر ایجاب و قبول کے ذریعے سے، جیسے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا۔ بولی لگتی ہے، زیادہ قیمت لگتی ہے، زیادہ قیمت لگتی ہے، جو زیادہ قیمت بائع کو پسند آ جائے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس پر ڈن ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اسی وقت بیع ایجاب و قبول کے ساتھ تام ہو جاتی ہے بیع المزایدہ میں۔ اما اتفاقیت التورید، ہاں اتفاقیت التورید کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تو اس وقت بیع تام نہیں ہوتی، اس میں تو معاہدہ ہوتا ہے نا، پہلے گزر چکا ہے تفصیل۔ فقد ذکرنا فیما سبق، تو پہلے ہم نے ذکر کر دیا انہا لیست من قبیل البیع الناجز، یہ بیع الناجز کے قبیل سے نہیں ہے، پوری طور پر نافذ ہونے والے بیع کے قبیل سے نہیں ہے۔ انما ہی مواعدۃ بین الطرفین، بلکہ یہ دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے، لانشاء بیع فی تاریخ لاحق، کہ آنے والے تاریخ کے اندر کہ ہم کیا کریں گے، بیع کریں گے۔ فلیس هناک ایجاب و قبول، کہتے یہاں پر ایجاب و قبول نہیں ہوتے، لانجاز العقد فی هذه المرحلہ، عقد کو تام کرنے کے لیے اس مرحلے کے اندر۔ وانما الاعلام الصحفی لمثل هذه المناقصه دعوة للتجار للدخول في المواعدة او تفاهم عام، یہاں جو اخبارات کے اندر اعلان ہوتا ہے لمثل هذه المناقصه، ان جیسے ٹینڈر جاری کرنے کے لیے، دعوت للتجار، یہ تاجروں کے سامنے سے ایک دعوت ہوتی ہے، ایک اشتہار ہوتا ہے، للدخول فی معاہدۃ، تاکہ وہ عادی کے اندر آ جائے، او تفاہم عام، یا مفاہمت کے اندر آ جائے۔ صرف دعوت جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے نا بھائی، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے مختلف چیزوں کی بولیاں لگاتے ہیں، قیمتیں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ایجاب نہیں ہوتا، وہ ایجاب نہیں ہوتا، محض ایک دعوت ہوتی ہے۔ محض کیا ہوتی ہے؟ ایک دعوت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے ولیکن لا باس ان تتخذ حال جميع الاجراءات التي ذكرناها، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ تمام رسمی کاروائیاں قبول کر لی جائیں، لے لی جائیں جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں، بشرط اللہ یظن ان ارساء العطاء عقد باس لبیع مضاف الى المستقبل، بشرط کہ عطا کی مضبوطی کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ عقد بات ہے، یعنی مکمل عقد ہے، للبیع، اس بیع کی، مضاف الى المستقبل، جو کس کی طرف؟ مستقبل کی طرف مضاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد بیع مضاف للمستقبل جائز نہیں ہے۔ بل یرس العطاء، بلکہ عطا تب مضبوط ہوگا، علی انہ مواعدۃ من الطرفین، کہ یہ دو طرفہ وعدہ ہے، لازمۃ علیہما، جو ان دونوں کے اوپر پورا کرنا لازم ہے، لانجاز البیع فی تاریخ مستقبل، آنے والے تاریخ کے اندر بیع کو پورا کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ وقد فصلنا الفرق بین الامرین تحت عنوان المواعدہ فی اتفاقیات التورید، کہتے ہیں دونوں معاملوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے المواعدہ فی اتفاقیات التورید کے بحث کے اندر واضح کر چکے ہیں کہ اتفاقیات التورید میں کیا ہوتا ہے اور عقد عام عقود میں کیا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، اتفاقیات التورید میں صرف وعدہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں فلاں تاریخ میں ہم آپس میں عقد کریں گے، بعض صورتوں میں پھر لازم اور بعض صورتوں میں لازم بھی نہیں ہوتا۔ چلیے اتفاق